السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ایک اور بہت خوبصورت ویڈیو ہے جس پہ ریئیکشن کرنے والے ہیں۔ اس میں جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب، تھمبنیل میں تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا، مفتی تقی عثمانی صاحب اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی آپس میں جب ملاقات ہوئی کسی جگہ پر، تو ان کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی، کن موضوعات پر ان کی باتیں ہوئیں، کیا کیا آپس میں اظہار خیال ہوا، تو یہ سب ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 ستمبر 2018 کی بات ہے۔ جمعرات کا دن تھا۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی محمد تقی عثمانی زیدہ مجدہم اپنے 17 روزہ بیرونی دورے سے واپس تشریف لے آئے۔ اس دن حضرت نے درس بخاری کی بجائے اپنے سفر کی کچھ روداد سنا کر طلبہ کی تشنگی بجھا دی۔ روداد کا اکثر حصہ ملائیشیا میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہونے والے گفتگو پر مشتمل تھا۔ اس ملاقات سے مقصود بھی انہیں کی چند غلطیوں سے باز آ جانے کی دعوت دینا تھی۔ فرمایا، اول تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ماشاءاللہ دعوت دین کا بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اس لحاظ سے آپ کو میں خود سے بدرجہ بہتر سمجھتا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں سینکڑوں لوگ مشرف بہ اسلام ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ اعزاز مجھ کو حاصل نہیں ہے۔ تاہم آپ کے اس کام کو جس چیز نے نقصان پہنچایا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے میدان کو چھوڑ کر فقہی مسائل میں رائے دینے لگ جاتے ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے فرمایا، آپ نے حائضہ کے لیے مس قرآن اور تلاوت کو جائز قرار دیا، آپ کو مسئلہ حرمت مصاہرت کو چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی، باوجود اس کے کہ میں نے رد عیسائیت میں کتابیں لکھی ہیں جن سے آپ بھی استفادہ کرتے ہیں، لیکن اگر آج مجھ سے کوئی عیسائیوں سے مناظرہ کرنے کا کہے تو میں اسے ڈاکٹر ذاکر نائک کا حوالہ دوں گا کہ آپ ذاکر نائک کو لے جائے، کیونکہ تقابل ادیان میرا فن نہیں ہے۔ تو پھر آپ کو یہ کہتے ہوئے کیوں شرم محسوس ہوتی ہے کہ کوئی فقہی مسئلہ پوچھے جانے کے وقت آپ کسی مفتی کا حوالہ دے دیں، کیونکہ فقہ آپ کا میدان نہیں ہے؟ شیخ صاحب نے فرمایا کہ میری اس بات پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو احساس ہوا اور کہنے لگے کہ یقیناً یہ میری غلطی ہے، آئندہ کے لیے میں احتیاط برتوں گا اور فقہی مسائل میں رائے دہی کرنے سے گریز کروں گا۔ اس طرف توجہ دلانے پر آپ کا مشکور ہوں، آئندہ بھی اصلاح فرماتے رہیے۔ بعض اوقات آپ کی شان میں کچھ کوتاہیاں سرزد ہوئی ہے، اس پر معافی کا خواستگار ہوں۔ سو میرے بھائیوں، مقصد یہ بتلانا تھا کہ دیکھیے دعوت دین اور جدل کے میدان میں وقت کے شیخ الاسلام بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو خود سے برتر سمجھتے ہیں اور ان کی دینی خدمات کو سراہتے ہیں، تاہم جہاں ان کی غلطیاں تھیں وہاں انہیں زندیق اور ملحد قرار دینے کی بجائے عزت و احترام کے ساتھ ان کی نشاندہی فرمائی۔ ایسی روش سے آپ فریق مخالف کا دل جیت سکتے ہیں، اور اس انداز گفتگو سے نہیں کہ آپ کا مخالف مزید ہٹ درمی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی بات اگر حق ہو تو وہ پس و پیش کرنے کے بجائے اسے کھلے دل سے قبول کرے گا۔ جی ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری بات کی اس بھائی نے، اور آخر پہ جو بھی بات کی، اور مفتی صاحب کی بھی اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بھی آپس میں جو باتیں تھیں، بہت ہی معتدل اور بہت ہی پیاری باتیں تھیں۔ اور آج امت کو انہی باتوں کی ضرورت ہے اور اسی سوچ کی ضرورت ہے۔ ہر طرف جو اختلافات اور مسلک کی بنیاد پر جو اختلافات اور جو نفرتیں آپس میں بٹی ہوئی ہیں، اس سب کی بنیاد یہی چیز ہے۔ تو اگر ہر ایک کی سوچ اس طرح کی ہو جائے اور سارے آپس میں اس طرح مل بیٹھ کر اپنے مسائل کو حل کرنا شروع کر دیں تو امت ایک امت بن جائے گی، اور آپس کے اختلافات ختم ہوں گے اور مسلمان کچھ ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے۔ تو اس لیے چند اختلافات کی بنیاد پر کسی کو کافر یا مسلمان کہہ دینا بہت بڑی بات ہے۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے بڑی شخصیت کمال ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا علم اور ایسی سوچ ایک دی ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یار کیسی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اختلافات کو ختم کر کے آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔